الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونكه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ ہر قسم دی تعریف بڑائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی ہمہ قسم دی بڑائی اور بڑائی اللہ رب العزت دے واسطے ہے جو ساری دی ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر و رہنما، مقتدا پیشوا، سید الاولین والآخرین، امام المتقین والصالحین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ کونین دے تاجدار، شافی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ بھائیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت دی توفیق دے نال میں کہتے کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، جس دے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا ایک خاص طبقہ ان دا تذکرہ فرما رہے نے۔ او خاص طبقہ کیڑا ہے؟ او صحابہ کرام دی جماعت ہے جنہاں نے دین اسلام دی خاطر گھر چھڈیا، مال چھڈیا اور غربت افلاس نو گلے لگایا، لیکن نبی علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڈیا۔ انہاں نو فقراء مہاجرین کیا جاندہ ہے، اور فقراء مہاجرین دا جدو تذکرہ کیتا جائے ادوں اصحاب صفہ دا تذکرہ بڑے اہتمام دے نال کرنا چاہیدہ ہے اور کیتا جاندہ ہے۔ اصحاب صفہ دی جماعت او صحابہ کرام نے جنہاں نے مال گھر چھڑ کے نبی علیہ السلام دی صحبت اختیار کی تھی، مسجد نبی دے اندر ڈیرہ لگایا اور اتھے قرآن سکھیا اور حدیث سکھی ہے۔ باقی سب کچھ انہوں نے چھڑ دیتا۔ کسے وقت کھانا ملیا ہے تے تد بھی ٹھیک ہے، جے نہیں ملیا تے تد بھی ٹھیک ہے۔ بھوک برداشت کر کے انہاں صحابہ کرام نے مسجد نبی دے اندر نبی علیہ السلام دے کولوں دین سکھیا ہے، انہاں نو اصحاب صفہ کیا جاندہ ہے۔ اور فقراء مہاجرین صحابہ کرام جیڑے نے اے زیادہ تر اصحاب صفہ دی ہی جماعت ہے، اور جدو اصحاب صفہ دا جدو تذکرہ کیتا جاندہ ہے، اصحاب صفہ دی جماعت دی اندر ایک خاص صحابی دا بڑا واضح طور تے نام آندہ ہے۔ وہ خاص صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی ہے۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی جس طرح انہوں نے
نبی علیہ السلام دی صحبت اندر آ کے زندگی گزاری ہے، اور جس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث سیکھیا ہے اور جس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث تے عمل کر کے دکھلایا ہے، وہ اج دے دور دے اندر میرے اور تساں دے واسطے مشعل راہ بھی ہے اور بہت زیادہ حد تک رہنمائی دا سبب بھی ہے، خصوصاً نوجوان نسل واسطے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی جڑی ہے وہ بڑی اہم اور اہمیت والی زندگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غربت بھی بڑی دیکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بڑی بہترین زندگی بھی گزاری ہے۔ جوانی دی عالم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ دے نال کیسا سلوک کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دی صحبت دے اندر بیٹھ کے قرآن دی تعلیم حاصل کیتی ہے، حدیث دی تعلیم حاصل کیتی ہے، اور ادو کیسا طرز عمل انہوں نے اپنایا۔ یہ دو باتاں میں انشاءاللہ العزیز اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ مالکہ کائنات دے کولو دعا کریے اللہ رب العزت اج دے نوجوان نو اور طالب علم نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دا مطالعہ کرن دی اور ان دی تو رہنمائی حاصل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی، گونج زیادہ تھوڑی جی کٹ کر دیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 28 یا 29 برس دی زندگی دے اندر مدینہ طیبہ پہنچ دینے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے رہن والے سن، اور دوس قبیلے دے نال انہاں دا تعلق سی۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، نال کئی جنم میں سبحان اللہ نہیں کہاں گا بھی تُسی کیا جے، اے ضرور صحابی دا جدو نام آئے نا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کیا جے، باقی سبحان اللہ کہنے دی ضرورت نہیں ہے خطبہ جمعہ دے اندر، نہ ہی کوئی دی شرعی حیثیت ہے۔ میں بالکل باوثوق اور ایتھینٹک بات کر رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کیا جے، نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے درود ضرور پڑھیا جے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان ہوئے، اے تقریباً مکی زندگی دے اندر مکے تشریف لے کے آندے نے، بہت بڑے سردار سن اپنے قبیلے دے۔ نبی علیہ السلام دے کول آئے، قصہ مختصر ہے کہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے واپس دوس قبیلے دی طرف یمن دی طرف چلے گئے۔ اوتھے جا کے انہوں نے تبلیغی سرگرمیاں شروع کی تھیاں، نتیجہ یہ نکلیا کوئی تقریباً دوس قبیلے دے 70 80 یا 90 افراد یا اس تو زیادہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محنت اور کوشش دے نال مسلمان ہو گئے۔ ہن سوال یہ ہے، انہوں نے سوچیا کہ یار جس شخصیت آسی کلمہ پڑھے ہے انہوں دی زیارت بھی کرنی چاہیے دی، کیوں؟ صحابہ اکرام دی جماعت ایسی جماعت ہے کہ نبی علیہ السلام دا چہرہ جس وقت دیکھ لیں دے سن نا تے انہوں دے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جاندی سی اور اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں سن۔ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، اللہ دے پیغمبر جدو میں تُسانو دیکھ لینا وہاں میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، وقرت عینی تے میریاں اکھاں دے اندر ٹھنڈک اللہ پا دیندے نے، سینہ بھی ٹھنڈا تے اکھاں بھی ٹھنڈیاں، تو پھر گرمی باقی رہندی ہی نہیں۔
اے صحابہ کرام دا طریقہ کار سی، صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام دے نال پیار سی، صحابہ کرام دی نبی علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار سی، جڑے صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے نال گائے بگائے کریا کر دے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اے صحابہ کرام نے ہمیں زندگی نہیں گزاری، ایک خاص مقصد ہے، اور امت محمدیہ دے واسطے ہر دور دے اندر صحابہ کرام دی زندگی جڑی ہے اور رہنمائی دا سبب بندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، اور مدینہ طیبہ دے اندر اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قائم مقام مقرر کیتا، اور بذات خود نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام نو لے کے غزوہ خیبر دی طرف گئے نے، یہودیاں دے نال جنگ کرن واسطے گئے نے۔ نبی علیہ السلام خیبر دے اندر موجود نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ دے نے، تے صبح دی نماز ہو رہی ہے، حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز دی امامت کروا رہے نے، تے پہلی رکعت دے اندر سورہ مریم دی تلاوت کیتی ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے کہ انہوں نے سب تو پہلے مدینے دے اندر سورہ مریم دی تلاوت سنی ہے، پھر دوسری رکعت دے اندر حضرت سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مطففین دی تلاوت کر دینے دے پڑھ دینے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رکعت دے اندر سورہ مطففین دی تلاوت سن دینے کہ اللہ رب العزت کی فرمان دینے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، او ایسے لوگ جڑے ناپ تول دے اندر کمی پیشی کر دینے، وعدہ گھاٹا کر دینے، کسے نو گھٹ تول کے دین دینے، کسے نو گھٹ ماپ کے دین دینے، دودھ دین لگ دینے، تے جلدی جلدی چون تو بعد فوراً من دین دینے تاکہ جھگ بھی جڑی ہے وچے شامل ہو جائے۔ جس وقت جھگ بیٹھ جاندی ہے تو دودھ جڑا ہے گھٹ ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ اے لوگ کمی پیشی دا شکار نے، کمی پیشی کر دینے، تے یمن دے اندر دوس قبیلے دے بھی بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے کمی پیشی کر دے سن، مال دین لگیاں تے لین لگیاں، سودا دین لگیاں تے لین لگیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ دوس قبیلے دے لوگاں نے دو طرح دے ترازو بنائے سن، ایک ترازو دے اندر زیادہ تو لیا جاندہ سی، زیادہ وزن کیتا جاندہ سی، انہوں نے جدو کسے کو لو مال لینا ہوندہ تے او ترازو استعمال کر دے جی دے اندر زیادہ وزن ہوندہ ہے، تے جدو کسے نو دیتا جاندہ تے دوسرا ترازو استعمال کر دے جن دے اندر مال کٹ تو لیا جاندہ سی۔ تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آیات سنیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم دوتے افسوس کر دینے، دوست قبیلے والو تسی
ناپ تولن دے اندر کس قدر کمی پیشی کر رہا جائے. اللہ دا قرآن ایسے لوگاں دے واسطے ہلاکتاں ہی ہلاکتاں بیان کر رہا ہے. جاؤ نا آج بھی جڑے لوگ نے ناپ تول دے اندر کمی پیشی کر دے نے, اللہ دی قسم کھا کے کہنا انہاں دی زندگی دے اندر بھی ہلاکتاں ہی ہلاکتیاں نے, بربادیاں ہی بربادیاں نے, مصیبتاں ہی مصیبتاں نے, بیماریاں ہی بیماریاں نے. کتے ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے, کتے اولاد نافرمان ہو جاندی ہے, کتے جانور جڑا کھڑا کھڑا مر جاندا ہے, کتے جانور نو بیماری لگ جاندی ہے, کتے جانور جڑا ہے اللہ نے فائدے واسطے بنایا ہے وہ جانور بندے دے واسطے نقصان دا سبب بن جاندا ہے. اے کیوں ساری چیزاں ہو رہی ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. مفسرین نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چچا جڑا ہے وہ بھی کمی پیشی کرن لگے, تولن لگیاں تے ماپن لگیاں کمی پیشی کردا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچے دے واسطے بھی افسوس دا اظہار کر دینے تے خود تہیہ کر لیا کہ اج تو بعد کسے طرح دی کمی پیشی نہیں کرنی. مال دین لگیا میں تے لین لگیا میں, سودا تولن لگیا میں تے سودا دین لگیا میں, کسے طرح دی کمی پیشی نہیں کی تھی. میرے بھائیوں میرے عزیزو, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی تینوں تے مینوں دس دی پئی ہے کہ جدو قرآن سنیا جائے, قرآن صرف سننا ہی نہیں بلکہ اندے تے عمل بھی کر کے دکھلانا ہے. اسی قرآن سننے ہیں, ماہ رمضان دے اندر سارا قرآن سننے ہیں, نماز فجر دے اندر قرآن سننے ہیں, نماز عشاء دے اندر قرآن سننے ہیں, نماز مغرب دے اندر قرآن سننے ہیں, لیکن جیویں آنے ہیں نماز پڑھی ہے, نماز پڑھن تو بعد وہ بھی اپنے قرآن لوٹ جانے ہیں. قرآن سانو فائدہ نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ اسی قرآن اس واسطے نہیں سن دے کہ پڑھنا ہے, دیتے غور کرنا ہے, دیتے عمل کرنا ہے, بلکہ رسمن سننے ہیں, عادتن سننے ہیں. ساڑی صرف عادت بن گئی ہے کہ نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ کر آ جانا ہے, پھر اوہی گناہاں دے اندر دوبارہ مصروف ہو جانا ہے. میرے بھائیوں میرے عزیزو, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر قرآن سننا ہے تے قرآن سنن تو بعد اندہ جڑا پہلا تقاضا ہوندے تے عمل بھی کر کے دکھلانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی خصوصاً زندگی دے پہلو اونا لوگاں دے واسطے رہنمائی دا سبب ہے جڑے لوگ ناپ تول دے اندر کمی پیشی کر دینے. اگے چلیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام خیبر دے مقام تے تشریف لے گئے نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہوتے جہاد واسطے گئے نے, میدان جنگ دے اندر کفار دا یہودیاں دا مقابلہ کرنا ہے. تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں, بزدلی نہیں دکھائی, بلکہ فوراً خیبر دا رخ کیتا. مورخین لکھ دینے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ دینے تے نبی علیہ السلام نے بہت سارا علاقہ یہودیاں دا فتح کر لیا ہے تے 3 قلعے جے باقی نے جڑے یہودیاں دے قبضے دے اندر سن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع تے جا کے جہاد کیتا ہے. نبی علیہ السلام دے نال جہاد کے اندر شامل ہوئے نے. معلوم کی ہویا کہ طالب علم جڑا ہے نا, طالب علم بوقت ضرورت اگر حکومت اعلان کر دے تو انہوں جہاد کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, نبی علیہ السلام فارغ ہو کے واپس آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال مدینہ طیبہ تشریف لے آندے نے, اور مدینہ طیبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنا شروع کر دیتا. دوسرا پہلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے وے کہ انہاں دی بوڑھی ماں ہے, مشرکہ ہے, خود انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے لیکن والدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا, لیکن ان دے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ نو تنہا تے کلہ نہیں چھڑیا. بوڑھی والدہ سیف العمر
کہہ سکتے سن یار میری والدہ مشرک ہے. خود مسلم شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمان دے رہے کہ وہی مشرکاتن, میری ماں مشرکہ سی. لیکن ان دے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یمن تو اپنے نال مدینے لے کے آئے نے, مدینے رہائش اختیار کی تھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوشش ہے کہ میری والدہ بھی اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں گاہے بگائے اپنی والدہ نو اسلام دی دعوت دیندہ رہنا وا, تے کیوں مینوں فکر ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ دا قرآن کہندا ہے ایمان والو اپنے آپ نو بھی بچا لو تے اپنے اہل خانہ نو بھی اگ دے کولو بچا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے اندر ذہن دے اندر یہی فکر ہے کہ میں اگر اللہ مینوں اگ دے کولو بچا لین دے تے میری والدہ نو بھی اگ دے کولو بچنا چاہیدا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ نو اسلام دی دعوت دیندے نے, دئی جا رہے نے, والدہ انکار کر رہی ہے. ایک دن انکار ہی نہیں کیتا بلکہ کچھ ایسے نازیبا کلمات بھی کہہ دیتے جڑے ابو ہریرہ برداشت نہیں کر سکے. کوئی بھی مومن بندہ وہ الفاظ استعمال کسے نو کر دو ہیں برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر و تحمل دا مظاہرہ کیتا. نبی علیہ السلام دے کول دوڑ دے ہوئے آئے, آگے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ نو اسلام دی دعوت دیتی ہے, میں پریشان آنکھاں چوں آنسو بہا رہے نے, میں پریشان ہاں میری والدہ اسلام دی دعوت نو قبول کرن دی بجائے کچھ نازیبا کلمات کہہ دیتے نے جڑا میرے واسطے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. تے اللہ دے پیغمبر تسی دعا کرو نا کہ اللہ میری والدہ نو ہدایت دی دولت دے نال مالا مال کر دے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھی جگہ تے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بلند کر دینے فرما دینے اللہم اہدی ابی ہریرہ, اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نو ہدایت نصیب فرما. اے جی دعا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام. ابو ہریرہ جلدی نسے اپنے گھر دی طرف گئے, جا کے کی دیکھیا دروازہ جڑا پہلے کدی بند نہیں سی ہویا آج بند ہے. تے دیکھیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا تے پانی دے گرن دی آواز آ رہی ہے. معلوم ہوندہ کہ والدہ جڑیاں نے غسل کر رہی نے, فرما دیا نے یا ابا ہریرہ مکانہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی جگہ تے ٹھہرا رہے, بے صبری دا اظہار نہیں کرنا, میں تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھول دینی ہاں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں تھوڑی دیر دروازے دوتے انتظار کیتا, میری والدہ نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور ادھا ڈبٹا سر سے اوڑے آئے تے جلدی جلدی میری والدہ نے دروازہ کھول دیتی ہے. فرماندی نے یا ابا ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ سنیا, والدہ دی زبان دے وچوں کلمہ سنیا, فوراں جلدی جلدی نبی علیہ السلام دے کول آئے, خوشی دا اظہار کیتا کہ اللہ دے پیغمبر خوش ہو جاؤ تسانی دعا نو قبول کر لیا ہے. ہن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر ایک تڑپ ہے, دعا کرو اللہ ساڈے دلاں دے اندر بھی پیدا فرما دے. تڑپ کی ہے کہ میرے واسطے مومنہ دے دلان دے اندر محبت پیدا ہو جائے. مومن جڑا بندہ ہے مومن او میرے نال محبت دا اظہار کرنا شروع کر دے. کیوں؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ مومن ادوں کسے نال محبت کر دے جدوں اللہ اس بندے دے نال محبت کر رہے ہوں.
اس بندے دے نال اللہ جدو محبت کر رہے ہون اللہ مومنہ دے دلہ دے اندر بھی ان دے واسطے محبت پیدا فرما دیں دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دی درخواست کر دینے اللہ دے پیغمبر میری والدہ دے واسطے تے میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ میرے واسطے میری والدہ واسطے لوگاں دے دلان دے اندر محبت پیدا فرما دے. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم حبب عبیدک ابا ہریرہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ان دی والدہ الہ عبادک المومنین اللہ مومنہ دے دلہ دے اندر ابو ہریرہ تو دی والدہ دے واسے محبت پیدا فرما دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی دعا دیتے اتنا یقین ہے برملا لوگانو کیا کر دے فما خلق بمومنین یسمعونی ولا یرانی الا احبنی. لوگو اللہ نے دنیا دے اندر کوئی ایسا مومن پیدا ہی نہیں کیتا جیڑا مومن ہوئے پھر منوں نے سنیا ہوئے یا منوں نے دیکھیا ہوئے تے میرے نال محبت نہ کردہ ہے ہو ہی نہیں سکدا. فرمایا دنیا دے اندر جیڑا بھی اللہ نے مومن پیدا کیتا ہے وہ میرے نال محبت کردہ ہوئے گا یا میری والدہ دے نال محبت اظہار کردہ ہوئے گا. میرے بھائیوں میرے عزیزو میں دسنا یہ چاہ رہا ہوں آج بھی جیڑا مومن ہے ان دے مومن ہون دی نشانی ہے وے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا اظہار کردہ ہوئے گا. جیڑا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت نہیں کردہ وہ مومن ہو سکدا؟ بولو مومن ہو سکدا؟ مومن ہون دی نشانی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا اظہار کردہ ہوئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ دا کس طرح خیال رکھیا آج دے نوجوانوں میں تساں دی خدمت دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا پہلو بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب تک حج نہیں کیتا جب تک والدہ زندہ ہے تب تک مکے دا سفر نہیں کیتا کہ میری والدہ کی دے تنہا نہ رہ جائے. اتنا پیار ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا وقت سارا دن نبی علیہ السلام دی صحبت دے اندر مجلس دے اندر گزار دے سن. کمان واسے نہیں سن جاندے محنت مزدوری کرنے واسے نہیں سن جاندے جو ہدیہ ملدا او خود بھی کھا لیندے تو اندے چوئی اپنی والدہ نو کھلا دیندے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی دے اندر نبی علیہ السلام دے کول تعلیم حاصل کر رہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو جن اصحاب صفۃ سارے نو دو دو کھجوراں دیتیاں. فرمایا میرے صحابہ جی دو دو کھجوراں کھا لو گے نا تو تہاڈی اندے نال ہی بھوک مٹ جائے گی. او برکت والے ہاتھ نے اج ساڈے گھراں چوں نحوست نہیں جاندی کیوں ساڈا وہ ایمان نہیں رہا وہ عمل صالح نہیں رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کتنی فکر ہے اپنی والدہ دی دعا کروائیے والدہ مسلمان ہو گئی ہے. اینا کدی سانو اپنی اولاد دا بیوی بچیاں دا کار فکر ہویا ہے اسی ایتھے آ کے مسجد اندر نماز پڑھنے ہیں صبح دی بعد جماعت نماز پڑھنے ہیں ساڑی اولاد پڑھ دیئے کہ نہیں کدی فکر کیتا ہے اندے بارے. اللہ سانو فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کھا لیندے نے تے دوسری کھجور اپنی جولی دے اندر رکھ لیندے نے. نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک کھجور ابو ہریرہ نے اپنی چولی دے اندر رکھی ہے تے ایک کھا لئی ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ دستے صحیح تو دوسری کھجور کیوں نہیں کھا دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسے نہیں کھا دی دوسری کھجور میری والدہ گھر بھوکھی ہے میں ایک کھجور نہ گزارا میں کر لاواں گا تے ایک کھجور دے نال میری والدہ گزارا کر لے گی چلو اندی بھی کچھ بھوک
جڑی مٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت دیکھیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ واقعتاً ہی مستحق ہے، آپ فرماندے نے ابو ہریرہ تو اے بھی کھجور کھالا تے میں تیری والدہ دے واسطے تینوں 2 اور کھجوراں عطا فرما دواں گا۔ ابو ہریرہ نے وہ 2 کھجوراں لئیاں اپنی والدہ دے سامنے جا کے پیش کی تیاں۔ اور کنے لوگ نے جنہیں دے بوڑھے ماں باپ نے کنا خیال رکھ دیو اپنے والدین دا، والدہ دا، والدہ والد بوڑھے دوائی تو بیٹھا کار، اور اولاد جڑی گل چھڑے اڑا رہی ہے، پیزے کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹھیوں، اللہ سانو اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین دی خدمت کیتی ہے، کیوں کیتی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے والدین دے واسطے، والدین دے نال نیکی کرن واسطے 5 طریقے بیان کیتے نے کہ 5 طریقیاں دے نال والدین دا خیال رکھنا ہے۔ 5 طریقے اختیار کر کے، 5 شرائط مد نظر رکھ کے، 5 تقاضے پورے کر کے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین دے نال نیکی کرنی ہے، والد نو چڑکنا نہیں، والد دے بارے برا لفظ نہیں بولنا، والد دے سامنے اطاعت فرما برداری دا اظہار کرنا ہے، والد دے واسطے دعا کر دے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزو، آؤ نظرہ دیکھئے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 حقوق ایسے بیان کیتے نے، قرآن نے 5 حقوق زندہ والدین دے واسطے بیان کیتے نے، تے 5 حقوق ایسے نے جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس اولاد واسطے بیان کیتے نے جنہ دے والدین دنیا تو رخصت ہو چکے نے۔ انہاں واسطے بھی 5 حقوق نبی علیہ السلام نے بیان کیتے نے۔ والدین دی واسطے انہاں حقوق نو ادا کرنا اولاد دے واسطے ضروری ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دے کول بیٹھا سی تے نبی علیہ السلام دے کول بنو سلمہ قبیلے دا ایک آدمی آندا ہے، آ کے عرض کردا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل باقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہا۔ اللہ دے پیغمبر میرے والدین فوت ہو گئے نے تے منو دسو تے صحیح والدین جدو فوت ہو جان تو بعد انہاں دے کچھ حق میرے تے ہے وے کہ نہیں ہے؟ جے اگر حق ہے نے تے کیڑے کیڑے حق نے؟ سانو کدی فکر ہویا ہے نا کہ یار میرا والد یا والدہ فوت ہو گیا ہے، منو ان دے بارے کی کرنا چاہیے اپنی زندگی دے اندر؟ یاد رکھو خود مرن تو بعد اپنے والدین دے حق بھی پورے کر دے رہو گے تے میں تے تساں بھی دنیا دے اتے باقی رہنا۔ جے اپنے والدین واسطے اچھا سلوک کرو گے مرن تو بعد بھی، خدا دی قسمیں تیری تے میری اولاد بھی، تیرے تے میرے واسطے مرن تو بعد بھی میرے تے تیرے حقوق جڑے نے انہاں دی ادائیگی دے اندر کمر بستہ رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے او صحابی نے عرض کیتا اللہ دے پیغمبر حل باقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہا۔
اللہ دے پیغمبر کیا والدین دے نال نیکی کرنا مرن تو بعد بھی اگر کرنی ہے تو مینوں دسو کیڑی کیڑی کرنی چاہیے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تینوں 5 طرح دیاں نیکیاں اپنے والدین دے نال مرن تو بعد بھی کرنیاں چاہیے نے۔ پہلی نیکی کیڑی بلا؟ الصلاۃ علیہما، والدہ فوت ہو جائے والد فوت ہو جائے پہلی نیکی یہ کرنی ہے، پہلا حق ادا کرنا ہے کہ ان دی نماز جنازہ دا اہتمام بھی کرنا ہے تے ان دے نال شامل بھی ہونا ہے۔ اب میں کئی دیکھے نے اولاد بیرون ملک گئی ہے، پیچھے والد والدہ فوت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھنا نصیب نہیں ہویا۔ اے حق ہے والدین دا اولاد اتے، کئی ایسے بدنصیب نے موجود نے گھر دے اندر والدین دے نال نچاکی ہو گئی جنازہ نہیں پڑھیا۔ میں ایسے کئی بدنصیب اپنی اکھاں دے نال دیکھ چکے ہاں، والدہ فوت ہو گئی ہے گھر بیٹھا ہے، میں جی انہاں جنازہ کیوں نہیں پڑھیا ہے جی انہاں نوں اپنی والدہ دے نال گلا شکوہ ہی بڑھا دی، والدہ ان دے نال چنگی نہیں کر کے گئی۔ حالانکہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے احسان کرن دی تلقین فرمائی ہے، جاؤ احسان دے معنی تلاش کرو۔ احسان دے معنی کی نے کہ والدین اگر کاٹا وعدہ بھی کر دیں نا، زیادتی بھی کر دیں، ان دے باوجود والد دے والدہ دے نال احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، ان دا نام احسان ہے، عدلے دا بدلہ نہیں ہے۔ والد اگر صحیح نہیں ہے، تعلقات درست نہیں، سیاسی کسی موقع دوتے ان دے کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان دا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تسی ان دی زیادتی نو ویکھ کے اپنی والدہ یا والد دے نال دشمنی کرنا شروع کر دیو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، دوسرا کہوے کہ جدوں بھی موقع ملے ان دے واسطے استغفار کر دے رہنا ہے۔ جدوں زندہ ہے او تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تے جے فوت ہو گئے نے اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو، اے زبان تے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والاستغفار لہما، فرمایا دوسرا حق ہے کہ ان دے واسطے معافی منگنی ہے ان دے گناہاں دی۔ یا اللہ میرے والدین جیسے بھی سن غلطیاں ہو گیاں انسان ہون دے ناتے اللہ میرے والدین نو معاف کر دے۔ میں کہنا خدا دی قسمیں میں تے تسی اپنے والدین واسطے دعائے مغفرت کر دے رہاں گے، اللہ تینوں تے منوں معاف فرما دین دے۔ اس تو بعد اور کی ہو سکتا ہے؟ لیکن توجہ دی ضرورت ہے، اخلاص دی ضرورت ہے، خلوص دی ضرورت ہے۔ تیسری شرط نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، حق بیان فرمایا، وَإِن فَاضُ أَحَدِهِمَا فَإِن فَاضُ أَحَدِهِمَا مِن بَعْدِ مَا، مرن تو بعد مرن لگیا انہوں نے جیڑیاں وصیتاں کیتیاں نے، جو وصیتاں قرآن اور حدیث دے مطابق کیتیاں نے تے پھر انہوں پورا ضرور کرنا ہے۔ تے چوتھی بات نبی علیہ السلام فرمان دینے وسیلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور چوتھا کہوے کہ والدہ دے جڑے رشتہ دار نے، والد دے رشتہ دار نے، تائے چاچے دادا دادی نانا نانی مامی جان پھوپھی جان مامو جان، اے جننے عزیز و قارب نے انہاں دے نال میل جول رکھنا ہے، قطع تلقی نہیں کرنی۔ میں کئی ایسے خاندان دیکھ چکے ہیں والدین فوت ہو گئے، وہ کہ جی ساڑھے ہوں رشتہ دار کوئی ہے ہی نہیں، اور یاد رکھ لو جنی قطع تلقی کرو گے لوگاں نال رشتہ داراں نال انہیں زیادہ پریشان ہو گے۔ میں نا راتی ایک دوست سن میرے نال بیٹھے نماز پڑھ دے سن، وہ میں کافی دنوں بعد نظر آئے،
وہ کہندے جی میں جدوں میری طبیعت زیادہ بگڑ دی ہے نا تے میں اپنے رشتہ داراں دے کول بھراواں کول بہن کول ماسی کول خالہ کول سارے نو ملن چلا جانا 1 مہینہ میں اپنے رشتہ داراں دے اندر گزارنا میری طبیعت کچھ بہتر ہو جاندی میں پھر واپس آ جانا میرے بھائیوں بیماریاں تو بچن دا فائدہ ہے کہ والدہ دے رشتہ دار نے والد دے رشتہ دار نے انہاں دے نال صلہ رحمی کرنی ہے چوتھا پانچواں کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا جدوں نہ دا کوئی دوست مل جائے والدہ دی سہیلی مل جائے والدہ دی تعلق داری جس عورت دے نالوں مل جائے ہمسائے نے اگر والدہ ان دے نال زیادہ تعلق رکھ دی سی عورت دے نال تے والدہ کو کوئی دوست ہے والد ان دے نال کوئی زیادہ تعلق رکھ دا سی تو اولاد دی ذمہ داری ہے کہ والدین دے دوستان دے نال والدیاں سہیلیاں دے نال ان ماں دے برابر درجہ دے کے ان دے نال اچھا سلوک کرن ان دی عزت و تکریم کریا کرن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے طرز عمل کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت والدہ جب تک زندہ تھی نا پھر اس تو بعد آپ نے ذوالحلیفہ دے مقام تے جتنے حاجی مدینے جو نکل دینے نا 5-6 کلومیٹر اگے جا کے ذوالحلیفہ دا مقام آندہ ہے وہ تے حاجی حرام باندھے نے عمرے واسطے مکے جان واسطے اتھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان بنا لیا والدہ دا لہدہ بنایا تے اپنے واسطے لہدہ بنایا والدہ دی تیمارداری کر دے رہندے نے والدہ نو مل دے رہندے نے حتیٰ کہ جدو سفر تو آن دے نے یا سفر تے روانہ ہوں لگ دے نے تے جان لگیاں والدہ دے نال مل کے والدہ دے واسطے دعا کر کے جان دے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر تے روانہ ہوں لگ دے تے اپنی والدہ دے کول جان دے تے کہندے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا اے میری والدہ محترمہ میں دعا کرنا اللہ تیرے اتے ایمی رحم فرمائے جے میں تو چھوٹے ہوندیاں میری تربیت کرن لگیا میرے تے شفقت دا اظہار کیتا ہے کی مطلب اندہ کہ چھوٹیاں تے شفقت کرو گے تے اللہ تیرے تے میرے تے شفقت بولو کرن دے جے چھوٹیاں دوتے سختی کیتی پھر اللہ رب العزت دی طرف بھی سختی ہوئے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ نو دعا دین دینے تے والدہ بھی ایک بڑی فراخ دل ہے بڑی محبت کرنے والی ہے بڑی پیار والی ہے والدہ بھی ایک دعا کہن دیئے میرے پیارے بیٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تیرے نال بھی اینجی اچھا سلوک کرے جائے تو بڑھاپے دے اندر میرے نال اچھا سلوک کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلوک ہے والدہ دے نال معلوم ہے کہ والدہ نو بھی والدین نو بھی اگوں کی کرنا چاہیے دعاواں دینی چاہیے نے اولاد نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا والد دا احترام کرن واسطے آپ دا والد بچپن اندر ہی فوت ہو گیا سی لیکن لوگاں نو اپنے والدین دے نال والد دے نال خصوصاً اچھا سلوک کرن دی تلقین کر دے ہوندے سن ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 افراد نو مل دے نے 2 افراد نے 2 لوگ 2 مرد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما ھذا منکا اے میرے ساتھی ہے جڑا دوسرا تیرے نال ہے تیرا کی لگدا ہے فقالا بی او کہندا ہے کہ اے میرا والد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں نے 3 وصیتاں کیتیاں نوجوانوں اے 3 وصیتاں دوتے والد دا احترام کرنے واسطے تیرے تے میرے واسطے عمل کرنا ضروری ہے 3 وصیتاں کیتیاں فرمایا ہے
اے آنے والے اے تیرا والد ہے تے پھر یاد رکھ لا تو سمہی بسمہی تو اپنے والد دا آج تو بعد کدی نام لے کے انہوں نہیں پکارنا میرے بھائیوں میرے عزیزوں والدوں ایسے لقب دے نال پکارنا ہے کہ جنہوں والد سن کے خوش ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک ہے لیکن اندے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو فرماندے نے یا آبادی وعد و نصیحت کر دینے بتاں دی عبادت کرن تو انہوں منع کر رہے نے ایک اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے رہے نے لیکن والد کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا آباد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت لا تعبد الشیطان اے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرے آجے میں کہنا باپ جڑا ہے بوتان دی عبادت کردہ پیا ہے لیکن بیٹے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرماندے نے یا آباتے دا مانی عربی دے لغت دے اندر اے لکھیا جاندہ ہے اے میارے پیارے ابا جان اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے مہربان ابا جان اے مانی نے ذرا اندازہ کرو ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دینال کس الفاظ دینال اپنے باپ نو پکارے آئے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اج دے نوجوانوں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہے کہ باپ نو اچھے لفظاں دینال یاد کیتا جائے باپ دا اچھے لفظاں دینال تذکرہ کیتا جائے باپ نو اچھے لقب دینال پکارے آ جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوسری وصیت کر دینے فرماندے نے اے آنے والے اے چلنے والے یاد رکھ لا تمشی اماما کا جیدو دوی تو اپنے باپ دے نال سفر کرنا ہے سواری تیاں تد یا پیدل چلنا پیائیں تد کدی اپنے باپ دے اگے اگے بڑھ کے نہیں چلنا بلکہ پیچھے پیچھے چلنا ہے جیدو بھی باپ دے نال چلنا ہے برابری نہیں کرنی چلن دے اندر بھی برابری نہیں کرنی ہون تے ہر معاملے دے اندر اولاد اگے بڑھ رہی ہے باپ نو جاہل سمجھا جاندہ ہے تیسری وصیت فرمایا لا تجلس قبلہو جدو کسے مجلس دے اندر چلے جانا ہے گھر چلے جانا ہے اتے اونی دیر تک نہیں بیٹھنا جب تک تیرا والد پہلے نہ بیٹھ جائے والد تو پہلے نہیں بیٹھنا تسی دیکھیا ہوئے گا دفاتر دے اندر جدو اسی چلے جانے ہیں بڑے بڑے افسر دیکھ کے اسی ویسے کھڑے ہو جانے ہیں بیٹھتے نہیں کرسی دے لیکن والد کا کدی انہیں احترام کیتا ہے حالانکہ والد اس تو زیادہ احترام دی انہوں نے ضرورت ہے دعا کرو اللہ سانو اپنی والدین دے احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی سیرت دا یہ پہلو ہے کہ آپ نے اپنے والدین دے نال بڑا اچھا سلوک کیتا ہے لہذا سانو چاہیے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی سیرت رو اپنا دیا ہویا اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کریے اللہ سانو اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوسرا پہلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام دے کولوں دین دی تعلیم حاصل کر دے سن اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دن رات نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر تشریف فرما ہوندے سن ان دی وجہ ایسی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوشش سی کہ نبی علیہ السلام جو بھی فرمان میں سارے دا سارا علم حاصل کر لما تے ہون وقت اجازت نہیں دے رہا پھر کی دی اللہ نے موقع دیتا تو انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کو دعا کریے اللہ منو اور دوسانو جو سنیا سنایا اللہ ان دی عمل دی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے والدہ دی خدمت کیتی ہے اللہ سانو خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین